اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد اعوان۔ مسلمان ٹی وی کے لیے میرا جو پروگرام ہے ان کا انشاءاللہ سلسلہ میں کوشش کروں گا، زندگی رہی صحت رہی تو تواتر سے کروں اور آپ تک جو ہے وہ باتیں پہنچاؤں جو ہماری گلے ملے جو نچلے لیول کے مسائل ہیں۔ ہم نے گزشتہ روز ایک جگہ پہ دیکھا کہ سڑک پہ پانی ہے، وہ 12 گھنٹے بعد ہمارا وہاں سے گزر ہوا تو پانی اس سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ چل رہا تھا، گندا پانی، گٹروں کا پانی تھا۔ جب ہم نے اس کی جگہ جا کے دیکھی تو وہاں پہ ایک ایسا مقام ہے، ایک چوک ہے، بڑا مصروف چوک ہے، برف خانہ چوک اس کو کہتے ہیں، مصریال روڈ پہ ہے یہ، پنڈی میں بڑی اہم جگہ ہے اور وہاں پہ چاروں طرف سے ٹریفک کا گزر ہوتا ہے۔ وہاں پہ سڑک کے درمیان میں ایک پل تھا، ایک زیر زمین جو ہے وہ پانی گزرنے کی ایک بڑا سا پائپ تھا اور اس کے اوپر مطلب سڑک بنی ہوئی ہے۔ وہ جگہ پہ ایک سوراخ ہوا، وہ گرتے ٹوٹتے ٹوٹتے وہ 3-4 فٹ کا جو ہے نا لمبائی چوڑائی کا وہ ایک بن گیا ہوا ہے، کھڈا بن گیا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ میں نے 8 سال پہلے بھی دیکھا تھا، اس وقت وہ چھوٹا تھا، اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوا ہے اور وہ حلقہ بھی ہمارے بڑے بڑے جو نامی گرامی سیاستدان ہیں ان کے حلقے میں آتا ہے۔ راجہ بشارت صاحب بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اسی سے الیکشن لڑے اور ان کا حلقہ مسلسل وہی ہے۔ ملک ابرار صاحب اس بار وہ نون لیگ سے جیتے ہیں، ان کا حلقہ بھی وہی ہے، ان کا آفس بھی بالکل جو الیکشن آفس تھا بالکل ساتھ تھا، لیکن وہ جو ہے اس کا کوئی سدباب نہیں ہوا۔ وہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کبھی کسی کی، چونکہ جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے پیچھے بائک والا کھڑا ہوا یا دوسری گاڑی والا کھڑا تو اسے آگے نہیں، جو پہلی بار آیا اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے کوئی ایسا بھی ہے، کھڈا وغیرہ بھی ہے، تو وہ اس میں گر جاتے ہیں، پھر نکالتے ہیں۔ پھر ٹریفک وہاں پہ بہرحال اس کھڈے کی وجہ سے، اس گڑھے کی وجہ سے، اس گٹر کی وجہ سے بہت زیادہ جام رہتی ہے، جیسا کہ آپ یہ اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پانی کا میں ذکر کر رہا تھا، کچھ تو اس سے میں پانی نکلتا ہے اور کچھ ہمارا وہاں پہ ایک پاکستان میں ایک نظام ہے کہ ہمارے انجینئرز اتنے قابل ہیں کہ سڑک کے اوپر جب کوئی چیز نیچے کوئی لائن ہے، کوئی گزر رہا ہے تو اس کے اوپر عموماً جو ہے وہ ڈھکن وغیرہ یا گٹر کا جو ہے بنا ہوتا ہے، ایک نظام بنا ہوتا ہے، تو وہ سڑک سے یا تو اونچا ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے، سڑک کے برابر نہیں ہوتا، کھڈا ضرور لگنا، جب وہاں پہ گاڑی کو ضرور لگنا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ انجینئرنگ کون سی ہے جس میں باہر والے لوگ کامیاب ہیں، ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اب اس پانی کا میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ پانی یہ ہے کہ سڑک پہ چل رہا ہے، وہاں پہ باقاعدہ سیوریج کے لیے پائپ بچھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے نظام نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے۔ جب سیوریج بچھائی جاتی ہے پہلے ٹائم تو اس کو بجائے اس کے کہ دیکھا جائے کہ ابھی یہ 500 گھروں کی آبادی ہے تو 500 گھروں کے لیے سیوریج کے پائپ بچھانے کی بجائے آئندہ آنے والے 10-15-20 سالوں کو مد نظر رکھ کے وہاں پہ بڑے قطر کے جو پائپ ہیں وہ اگر بچھا دیے جائیں تو 10-15 سال وہاں پہ دوبارہ کھدائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پوری پالیسی جو ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ پہ چلتی ہے کہ بس ابھی جو ہے گزر بسر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی جو وہاں پہ پائپ ڈالے جا رہے ہیں وہ اس کی آبادی کے نکاسی پانی جو ہے اس کے برابر نہیں ہے، لیکن ڈالے جا رہے ہیں جی۔ اب وہ جو جہاں پہ کھدائی ہو رہی ہے پرانے پائپ نکالے جا رہے ہیں، پانی بند ہے، پانی سڑک پہ آ رہا ہے اور وہاں سے ٹرانسپورٹ گزر رہی ہے۔ اب وہ سڑک ٹوٹے گی، بالکل ٹھیک سڑک ہے، اب وہ اس پانی سے ٹوٹے گی۔ ہمارے پیسہ بنانے والے کارخانے ہیں جن کو ٹھیکیدار اور جن کو کہتے ہیں ٹھیکے دینے والے ہمارے افسران جو ہیں، ان کی چاندی کا جو زمانہ ہے، ان کی جو فصل ہے وہ ہر وقت کاشت ہوتی رہتی اسی بنا پہ کہ کبھی کھدائی پہ ٹھیکہ دیا، کمیشن آ گیا، جب وہ پائپ وغیرہ ڈال گئے، سیوریج ڈال گئی، پانی کا کوئی کنیکشن کرنے تھے وہاں پہ ہو گئے، گیس کی پائپ لائن ڈالنی تھی وہ ہو گئی، تو پھر سڑک ٹوٹ جاتی ہے، پھر سڑک مرمت کرتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتی ہیں، یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ماہ سوائے اسلام آباد کے وہ ایک مطلب چونکہ شاید وہ وہاں پہ بین الاقوامی جو ہمارے دوست ہیں، جو احباب ہیں، جو سفراء ہیں،
شاید اس وجہ سے کہ وہ کہیں اپنے ملکوں کو نہ بتا دیں کہ جی ہم بڑے پاکستان جو ہے وہ بڑا ہنرمند لوگوں کا ملک ہے کہ وہ روزانہ کھدائی کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، بچھاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. تو کیوں نہیں باقی ادارے اس چیز کو دیکھتے کہ اگر یہ سڑک بن رہی ہے تو اس سے پہلے اگر یہاں پہ گیس کی پائپ لائن ڈالنی ہے، پانی کی پائپ لائن ڈالنی ہے، کوئی سیوریج کا کام کرنے والا ہے، کوئی ٹیلی فون کی تار بچھانے والی ہے، کوئی بھی ایسا نظام ہے تو اس کو پہلے سارے اداروں سے پوچھ لیا جائے کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں بھائی، آئندہ 10-15 سال یا 20 سال آپ نے ادھر کے لیے کوئی کھدائی کا ہم سے اجازت نامہ نہیں لینا. اور اگر پھر وہ اجازت نامہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ چیز آ گئی ہے، تو پھر ان کو سزا ہونی چاہیے کہ بھائی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے اویئرنیس کیوں نہیں دی کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے ادارے انتظار کرتے ہیں کہ اگر کچھ چیز بن جائے تو اس کو توڑا کب جائے، توڑنے کے پیسے الگ ملتے ہیں، بنانے کے الگ ملتے ہیں. تو یہ سلسلہ نہیں رکتا. اب وہ پانی سڑک پہ آ رہا ہے تو نہ صرف وہ غلاظت پھیلا رہا ہے، وہاں سے گزرنا دشوار ہے، بلکہ وہ سڑک کے ٹوٹنے کا سبب بن رہا ہے، جو آئندہ وقت میں کسی کے لیے کمیشن کا سبب بن سکتا ہے، ٹھیکہ اس کا. بہرحال یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کو جو نچلی لیول کی پالیسی ہے اس کو چیک کیا جائے کہ یہ بار بار چیزوں کو ادھیڑنے بننے میں پیسہ اور وقت کیوں ضائع کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے چینل کا بھی، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک کو استقامت دے. جی ناظرین، یہ اس وقت میں کھڑا ہوں، یہ برف خانہ چوک ہے اور مصروف ترین علاقہ ہے. یہاں سے جو ہے ایک ٹھوکسینہ سے روڈ آتی ہے اور یہ آگے نکل جاتا ہے دوبارہ چوٹ کی طرف، اور یہ پشاور روڈ پہ چڑھتا ہے. یہاں پیچھے بہت زیادہ آبادی ہے، اور یہ جو گٹر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے، یہ بیسیکلی سڑک کے اوپر بنائی گئی پلی ہے، ایک عرصے سے ٹوٹی ہوئی ہے. اور یہ یہاں پہ شام کے ٹائم اور بالخصوص اس وقت جب اسکول کے بچوں کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت یہ رش کا باعث بنتی ہے. یہاں ٹریفک پھنس جاتی ہے. یہاں پہ کئی بار جو انجان ہوتے ہیں، یہ پتھر رکھنے کا مقصد بھی ان کا یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ ٹکرا جاتے ہیں، یا موٹر سائیکل اس کے اندر چلا جاتا ہے، گاڑی کا ٹائر چلا جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی سدباب نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سب سے بڑا جو غلاظت کا ڈھیر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سارا جو ہے یہ گندا پانی ہے، اور یہ گندا پانی سڑک پہ آ رہا ہے. دور تک یہ چلتا ہوا پانی نہ صرف غلاظت پھیلا رہا ہے، گندگی پھیلا رہا ہے، بلکہ جہاں سے جو نوازی گزرتے ہیں ان کے کپڑے خراب کرتا ہے. اور یہ ابھی ہم آپ کو اس کو بالکل کلیئر قریب سے دکھانا چاہیں گے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم نے بھی اپنا جو ہے وہ چاند پہ بھیجے ہوئے جو اپنے مشن ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ ان چیزوں کا حل کون سی ٹیکنالوجی کرے گی.